اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ آج کا ناظرین ہمارا جو موضوع ہے آپ کو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں، اور اس موضوع پر گفتگو جو کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھی شخصیت، اور حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہتے ہیں مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ کا حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہے ریاکاری کے نقصانات اور اخلاص کی برکت۔ ریاکاری کیا چیز ہے؟ ریاکاری کرنے سے کتنے نقصانات ہیں آپ کی زندگی میں اور آخرت میں اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور اخلاص کی برکتیں کتنی ہیں؟ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے تو اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کو کتنا اس کا اجر بھی ملنا ہے، اور کل بروز حشر اس کا کتنا اجر ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کریں گے، کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس میں بہت کم بولوں، علماء اکرام سے زیادہ سنیں تاکہ ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم باقاعدہ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا ریاکاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور ذات ساری فی جمیل آثار والاسماء وصفات وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں حافظ صاحب آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سوال کا کہ ریاکاری کیا ہے، تو ریا کا مطلب ہے دکھلاوا، اور ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی اور ارادے سے عبادت کرنا۔ گویا اس کی عبادت کا مقصد یہ ہو کہ اس کی اپنی عبادت کی وجہ سے وہ لوگوں سے مال بٹورے، یا اس نیت سے وہ عبادت کرے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، اس کی عبادت کا چرچا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا اور نیک سمجھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رضا سے ہٹ کر اپنی ذاتی فوائد کے لیے جو ہے وہ عبادت کرنا یا کوئی نیک کام کرنا، یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تنہائی میں سستی کا تنہائی میں وہ عبادت میں اسی طرح جو ہے وہ جلد بازی نہیں دکھاتا اور اتنی شوق کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتا۔ فرمایا دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑا تیز تراز ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں میں دوڑ کر وہ آگے حصہ لیتا ہے۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ عمل اور زیادہ کرتا ہے، اور جب اس کی مذمت کر دی جائے تو وہ عمل میں کمی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ وہ بندہ ریاکار ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاکاری کو اس مثال سے سمجھایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بادشاہ کی خدمت میں کھڑا ہے، جس طرح کے بادشاہوں کی خدمت میں اس کے خدام کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ بادشاہ کی خدمت میں کھڑا ہے، لیکن اس کے کھڑے ہونے کا مقصد بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کھڑا ہونا بادشاہ کی کنیز کی وجہ سے اس کو کنیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اب اس شخص کا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا حقیقت میں بادشاہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اس سے زیادہ قابل نفرت اور قابل حقارت بات اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ کوئی شخص کسی کمزور بندے کے دکھاوے کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ بندہ نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اسی طرح ریاکاری ہے کہ جس طرح وہ بندہ بادشاہ کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے، حقیقت میں بادشاہ کے لیے نہیں کھڑا۔ تو فرمایا اسی طرح
جو بندہ کسی اور بندے کو دکھانے کے لیے جو ہے عبادت میں مصروف ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں اور اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. جی حضرت ارشاد فرمائے گا ریاکاری کی جو عبادت ہے جیسے کہ نماز ہے، اگر ریاکاری کی عبادت مطلب کہ آپ کسی کو دکھا کر پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کی ہوئی عبادت اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے؟ یہ یقیناً جس عبادت میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو وہ ساری عبادت جو ہے وہ رہگاں ہو جائے گی، اس کا کوئی بھی اللہ کی طرف سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ روایات میں یہ تصریح ملتی ہے کہ وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی انہی سے صلہ لے لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو یہ اتنی بڑی مطلب اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور رب کی رضا پیش نظر نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کھڑا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اس چیز سے بچنا چاہیے. اپنے رب کی عبادت صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. جی جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے کل قیامت والے دن جب سب آپ کو چھوڑ جائیں گے، اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آس ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت بھی بندے کو بالکل بھیج دے گا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ جس کو دکھا کر تم عبادت کیا کرتے رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. حضرت ارشاد فرمائے گا قرآن مجید و فرقان حمید جو کہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس میں کیا ارشاد ہے ریاکاری کے حوالے سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن کے اندر ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا ان کا عمل بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو بالکل قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح سورہ انفال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ بِمَا مُحِيطٌ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھروں سے نکلے ہیں اور ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن گھروں سے نکلنے کا انداز یہ ہے کہ وہ اکڑ کر اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو احاطے میں لیا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بندے کا اگر عمل رب کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا اور اس بندے کے لیے دردناک عذاب کی وعیدات آئی ہیں. ٹھیک. اچھا حضرت اس پر ارشاد فرمائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ناپسند فرمایا کرتے تھے ریاکاروں کو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی اس چیز سے منع کیا ہے اور ہمارا اسلام بھی جو ہے ریاکاری سے منع کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس میں رب کی رضا پیش نظر نہ ہو. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر یہ روایت لکھا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت میں پر شرک کا خوف ہے، اور فرمایا سنو وہ اس کی سورج چاند اور پتھروں کی یا درختوں کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے اعمال میں دکھلاوا کریں گے. تو گویا اپنے عمل کوئی نیک عمل دکھلاوے کے لیے کرنا، کسی کو دکھلاوے کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب رب کے سامنے کھڑا ہے تو اس وقت کسی اور کی کوئی اور غرض اس کے شامل حال نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے اور اس کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا حضرت جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے جیسا کہ قیامت اللہ رب العزت نے قیامت سجانی ہے،
گناہ گاروں کے لیے بھی اور جو گناہ نہیں کرتے، جو ثواب ہی ثواب کماتے ان کے لیے بھی، تاکہ سب کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، سرکار پر ایمان لانے والے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام مخلوقات قیامت والے دن جمع ہوں گی، ان کے اعمال کا حساب ہوگا، تو فرمایا سب سے پہلے 3 لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والا کلام تجھے عطا نہیں کیا تھا، تیرے سینے میں محفوظ نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ کیوں نہیں، تو نے میرے سینے میں وہ کلام محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اس میں کس حد تک تو نے عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے دن رات اس کی تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا فرشتے بھی اسے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا میں میرے کلام کی قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، اور وہ لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا، اس لیے اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ حافظ قرآن کے لیے بھی گویا جو بندہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اور اس کو اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر پر سخی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا میرے بندے میں نے تجھے دنیا کی نعمتیں دی، تجھے غربت و افلاق سے میں نے بچایا، بتا تو نے میرے عطا کردہ مال کہاں خرچ کیا اور کیسے خرچ کرتا تھا؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں نے صلہ رحمی میں اور غریبوں فقیروں کی مدد کرنے میں تیرا مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اسے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے مال و دولت صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ بڑا سخی ہے، اس لیے اب میرے ہاں تیرے پاس کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کی جزا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا تیسرا بندہ شہید اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری جان کیسے چلی گئی، تو نے کیوں اپنے آپ کو قتل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری طرف سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا میں نے اپنی جان تیری راہ نام پہ قربان کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے اپنی جان میری راہ میں میرے رضا کے لیے نہیں دی تھی، صرف اس لیے اپنی جان قربان کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر بندہ ہے، اور لوگوں نے تیرے پیچھے کہا تھا، تیری تعریف کی تھی کہ یہ بڑا بہادر ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، اس لیے اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن یہی 3 بندے ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور لیکن اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے، تو اس کا ساری زندگی کا قرآن پڑھنا بھی بیکار چلا جائے گا اور بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے۔ ناظرین سنا ریاکاری کتنی بڑی سزا ہے۔ حافظ قرآن کی بھی بخشش نہیں جو ریاکاری کر کے قرآن پڑھتا ہے، اور شہید جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان دے چکا ہے، اس کی بھی قیامت۔ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ بڑا کمال کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے، شہید ہے جی، لیکن اگر اس کے دل میں دکھاوا تھا، اس کے دماغ میں اگر دکھاوا چل رہا تھا، تو قیامت والے دن اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تاکہ قیامت میں ہماری بخشش بھی ہو جائے، ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں اور ہمارا جنت میں مقام بڑھتا چلا جائے۔ حضرت ریاکاری کے حوالے سے تو بات ہوئی، میں چاہوں گا ریاکاری کے ساتھ جو ہمارا موضوع اخلاص، اس پہ بھی گفتگو فرما دیں کہ اخلاص کیا ہے، خالصتاً اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا جائے، جو بھی نیک عمل کیا جائے بندے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میرے اوپر راضی ہو جائے، کوئی اور اپنی تعریف یا کوئی اور اس کا ذاتی مقصد نہ ہو۔ اور اسی چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکمیل ایمان کا ذریعہ بھی بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کسی نے کسی بندے سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، کسی سے بغض اور دشمنی رکھی تب بھی رب کی رضا پیش نظر تھی، کسی کو کچھ دے دیا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا، دینے سے ہاتھ روک لیا تب بھی پیش نظر اللہ کی رضا تھی۔ فرمایا جس کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے، فرمایا اس بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو گویا جب بندے کی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے
اور بندے کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہو تو وہ عمل نہ صرف مقبولیت کا سبب بنتا ہے بلکہ بندے کی بخشش کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مخلص ہوں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب بندے کے اندر شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی عادت پیدا ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ مخلص ہے۔ فرمانے لگے جس طرح دودھ پیتے بچے کی اگر تعریف کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس کی مذمت کی جائے تو وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، یعنی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگر تعریف کی جائے یا مذمت کی جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب بندے کی یہ عادت بن جائے کہ اس کی تعریف کی جائے یا مذمت کی جائے وہ اس کی پرواہ نہ کرے، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے، تو فرمایا وہ سمجھ لے کہ وہ مخلص انسان ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ میں مخلص ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کرو اور اس کے باوجود اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ تجھے معزز کہیں، تو فرمایا اگر یہ کیفیت ہو تو پھر جان لو کہ تم جو ہے وہ مخلص ہو۔ اسی طرح ایک امام نے بھی یہ بات کہی کہ مخلص بندہ وہ ہے جو اپنے نیک اعمال کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اپنی برائیوں اور گناہوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے کہ پوشیدہ طور پر اللہ کی محض رضا کے لیے عمل خیر کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھا۔ ایک انسان ہے اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اور مخلص جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں اس کو ارشاد فرمائے گا؟ اخلاص تو بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں بہت بڑا درخت تھا پرانا، اور لوگوں کو یہ عادت بری پڑ گئی کہ لوگ اس درخت کی عبادت میں مصروف ہو گئے، درخت کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو وہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو شرک میں مبتلا ہیں، یہ تو غیر اللہ کی درخت کی عبادت میں مصروف ہیں، تو ایمانی جذبہ اس کا جاگا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس سے برائی کو ختم کروں گا۔ کلاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں شیطان جو ہے انسانی صورت میں مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے اور کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ سارے علاقے کے لوگ اس درخت کی پوجا میں مصروف ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، میں اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، کاٹنے چلا ہوں۔ تو شیطان نے کہا بھائی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے کر، وہ جو کام کر رہے ہیں تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میں رب کا ماننے والا ہوں، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کفر و شرک کریں تو یہ میرے غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا، کشتی ہو گئی۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ مسلمان شیطان پر غالب آ گیا، اس کو پچھاڑ دیا۔ تو شیطان نے اس کو لالچ دیتے ہوئے کہا اگر تو اس درخت کو کاٹ دے گا تو تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے جو ہے تجویز دیتا ہوں کہ روزانہ جب تو صبح اٹھے گا تو تیرے تکیے کے نیچے 2 دینار پڑے ہوں گے، تجھے ملیں گے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ کون رکھ جائے گا؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ تجھے ملیں گے۔ تو اب وہ رات کو سویا، اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ ملتوی کیا، رات کو سویا، صبح اٹھا تکیہ اٹھایا تو 2 دینار پڑے تھے، اس نے اٹھا لیے۔ دوسرے رات جب سویا اور صبح اٹھا تکیہ اٹھایا تو دینار نہیں تھے، پھر وہ غصے میں آیا اور کلہاڑی اٹھا کے چل پڑا۔ اور جب قریب گیا تو شیطان پھر انسانی شکل میں آیا، کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس کو آج کاٹ کے رہوں گا۔ اس نے کہا نہیں کاٹ سکتے۔ پھر لڑائی ہوئی تو اب دوسری مرتبہ شیطان اس مسلمان پر غالب آ گیا، اس کو بری طرح جو ہے وہ پچھاڑ دیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ تو اس نے کہا مجھے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں ابلیس شیطان ہوں، پہلی دفعہ بھی میں تھا جب تو نے مجھے گرا دیا تھا، اس وقت تو نے مجھے اس لیے گرایا، مجھ پر غالب اس لیے کہا کہ آ گیا کہ اس وقت تیرا جو غصہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اس میں اخلاص تھا، اس میں ملاوٹ نہیں تھی، اور اب جو تیرا غصہ ہے وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے لیے، اس لیے میں تجھے پر غالب آ گیا ہوں۔ بالکل۔ تو جب بندہ کے اندر اخلاص ہونا، رب کی رضا پیش نظر ہو، تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ بندہ شیطان ملعون پر بھی جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان شیطان کے چالوں سے محفوظ رہتا ہے اور بندہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس کی زندگی اچھے کاموں میں بسر ہونے لگ جاتی ہے۔ بہت خوب حضرت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر بندہ مخلص ہو، خالصتاً اس کا ایمان ہو، تو دنیا کی
پوری دنیا ایک طرف ہو، اگر وہ بندہ مخلص ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں ایمان کی ایک شمع روشن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں، ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں خالصتاً اللہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے۔ اللہم آمین۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں ریاکاری کے نقصانات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور ریاکاری کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں، قیامت میں اس کی سخت سے سخت ترین سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اخلاص کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔